آج میرے شوہر اور سوتن کی سہاگ رات تھی۔ ہمارا گھر ایک ہی کمرے پہ مشتمل تھا اور سردی بھی زور و شور پر تھی۔ مجبوراً مجھے بھی اندر ہی فرش پر سونا پڑا اور وہ دونوں بیڈ پر میرے سامنے ہی ساری رات۔ میرا نام اسما ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ نہ میرا بھائی تھا نہ ہی بہن تھی۔ جوں ہی میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور کچھ دن بعد پڑوس والی خالہ میرا رشتہ لے آئیں۔ فرحان نامی لڑکا جو دیکھنے میں اچھا تھا، اچھا کاروبار تھا۔ میرے باپ کو یہ رشتہ مناسب لگا تو رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور یوں میں فرحان کی دلہن بن کے اس کے گھر چلی گئی۔ لیکن شادی کے 10 سال تک جو میرے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے وہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ شادی کے 10 سال بعد جب میری سوتن میرے سر پر، ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں اور کب کرتے ہیں، سب سے بڑی اور نمایاں وجہ یہی ہوتی ہے کہ شادی اولاد کے لیے کی گئی ہے۔ پر میرے شوہر نے شادی اولاد کے لیے نہیں کی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے میرے شوہر نے کہا تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر بہت زیادہ سردی ہے، میں باہر جا کر کیسے سوؤں گی؟ اس نے کہا کہ پھر تم اندر بھی تو نہیں سو سکتی۔ اس کا یہ ایک دفعہ کہنا ہی بہت بڑی بات تھی کیونکہ اندر تو میں واقعی ہی نہیں سو سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنا تکیہ لے کر باہر پڑی ایک چارپائی پر لیٹ گئی اور ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، 3 گھنٹے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا۔ جب اس نے 3 گھنٹے کا لفظ بولا تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور خودکشی کر لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 گھنٹے بعد اس نے دروازہ کھول دیا اور میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سونا چاہتی تھی، لیکن مجھے جگہ ملی تو زمین پر، اتنی سی جگہ پر میں ایک گدا بچھا کر سو سکتی تھی۔ یہ باہر سردی میں سونے سے بہتر تھا، اس لیے میں لیٹ گئی۔ میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اس گھر میں سارے خسارے تو میرے ہی نصیب میں لکھے گئے تھے، تو پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے ہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، بلکہ میرے خاندان اور اپنے خاندان والوں کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر دی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہوگی، لیکن خدا گواہ ہے مجھے تو آج پتہ چل رہا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اور جب میں کچھ بھی بولتی تو عجیب ہی لگتا، اس لیے میں چپ بیٹھی تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں کافی سال ہو گئے ہیں، اگر اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات کرنے والا میرا باپ تھا۔ بعد میں نے اپنے باپ سے یہ سوال کیا کہ جب کوئی اور نہیں بول رہا تھا تو آپ کو اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بات کیوں بولی؟ آج ہی تو دن تھا اپنی بیٹی کی سائیڈ لینے کا۔ بابا نے کہا کہ میں نے تو حق کی بات کی ہے۔ حق کی بات کرنا بہت ضروری تھی، بیٹی کا گھر بچانا ضروری نہیں تھا۔ جب میرے باپ نے ایسی بات کر دی، مجھے باقی سب نے بھی کہا کہ ہاں جب لڑکی کا باپ ہی اتنے کھلے دل سے یہ بات کر رہا ہے تو پھر کسی اور کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ میرا باپ تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، میرے پیچھے کھڑے ہونے والا مرد میرا باپ ہی تو تھا۔ اسی نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کر سکتا ہے کیونکہ اولاد بھی تو ضروری ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ میرے شوہر کو کھلی آزادی مل گئی۔ اس کے بعد وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگا۔ سب نے کہا کہ ہاں لڑکی بھی اچھی ہے، جوان ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کی طرح رہیں گی۔ ہماری بیٹی بہت صبر شکر والی ہے، کچھ نہیں کہے گی، کسی کی زندگی برباد نہیں کرے گی، ایسی عورت نہیں ہے کہ اپنی سوتن کا جینا حرام کر دے۔ ابھی آج کل جو معاشرہ ہے جس طرف جا رہا ہے، ہر معاملے کو بات چیت سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے داماد نے تو بہت اچھی بات کی ہے، سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میں کچھ نہیں بولی۔ یہ فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتوں پر بہت واویلا ہوتا ہے، بہت چینخیں ماری جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں، پر اصل بات تو یہ ہے کہ جب حقیقت میں آپ کے ساتھ نہ برا ہوتا ہے نا تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ دیا کہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ
میں بانجھ نہیں تھی۔ اس نے اتنے سال تک خود مجھے بانجھ بنائے رکھا تھا۔ جب تک وہ نہیں چاہتا تھا اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن میری زندگی کے 10 سال ضائع کرنے کے بعد آج اس نے اس بات کو میرے خلاف استعمال کیا اور کہا کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں، اور وہ یہ سب کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ لڑکی اب میری زندگی میں آنے والی تھی اور ان لوگوں نے مسجد میں جا کر ہی نکاح کرنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ساتھ نہیں جانا، میرا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر واپسی پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا مطلب تھا کھانا تیار کر کے رکھنا اور کمرے کو صاف کر دینا، اور میں نے یہ کیا۔ میں نے واقعی اپنی سوتن اور اپنے شوہر کا انتظار کیا، ان کے کمرے کو صاف کیا، بیڈ پر نئی چادر ڈالی، کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیا تاکہ اچھی سی خوشبو آئے، اور کھانے میں چائنیز بیف قورمہ، رائتا، کسٹرڈ سب کچھ میں نے بنایا تھا، اور میں ان کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ وہ لوگ رات کو آئے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ میری طرف ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا گئی اور میں سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم نے سلام دعا ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی پڑی ہے، کر لوں گی سلام دعا۔ شوہر کہنے لگا کہ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہمارے کمرے میں ہی لے آنا، تھوڑا آرام کر لیں اور اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، اور آج رات کو تم باہر ہی سو جانا۔ اور پھر یہی ہوا۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا، اپنی زندگی کی شروعات کی۔ میں پہلے باہر سوئی رہی، سردی سے کانپتی رہی، اور پھر اب اندر لیٹی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ میں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو میری زندگی کی کہانی کا مضبوط کردار تھی، اور سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ میرا شوہر آج اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اس کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ اور اس گھر کے ڈھیر سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اسے کہا تھا کہ ہم بھی ہنی مون پر جاتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آج اس غریبی کے دور میں اس نے ہنی مون پر جانے کے پیسے نکال لیے تھے۔ وہ لوگ 5 دن کے بعد واپس آ گئے۔ ان 5 دنوں میں میرے پاس بہت سارے رشتہ دار آئے۔ یہ وہی رشتہ دار تھے جو شادی والی بات پر میرے شوہر کا ساتھ دے رہے تھے اور اب کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ کچھ برا نہیں ہوا، میں وہ پہلی عورت نہیں ہوں جس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور نہ ہی وہ پہلی عورت ہوں جو ایک ہی گھر میں اپنی سوتن کے ساتھ رہے۔ آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری زبان کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ میرے شوہر کی پہلی شادی تو نہیں تھی کہ وہ اب اپنا کام چھوڑ کر گھر پر ہی بیٹھا رہتا، اسی لیے صبح صبح کام پر چلا گیا۔ اس لڑکی کا نام نگینہ تھا۔ وہ کمرے سے نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر مجبوری میں اسے باہر آنا پڑا کیونکہ پورا دن ایک کمرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے، تو اس نے کہا میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا کہ میں بنا دیتی ہوں، آج تمہارا شادی کے بعد پہلا دن ہے۔ میں ناشتہ بنا کر اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ ناشتے کو سر جھکا کر کھانے لگی۔ تھوڑا سا ہی کھایا تھا اس نے، کہنے لگی کہ بس اور نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا کہ کیوں، اتنے سے ہی پیٹ بھر گیا تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرے گا، میرے شوہر کو کھا کے بھی نہیں بھرے گا۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بات ایک سوتن نے اپنی سوتن سے کی تھی، اس عورت نے کی تھی جس کا سہاگ ایک دوسری عورت نے چھین لیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کیونکہ یہ بات ایک دوست نے دوسری دوست کو کہی تھی، ایسی دوست کو جو اس کے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، لیکن آج اس نے اسی سے اس کا سہاگ چھین لیا۔ بھائی کہتی تھی نہ تم فرحان کو، تو پھر یہ سب کرنے کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ سچ کہتے ہیں جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسے کو توڑتا ہے۔ ساری دنیا کے بارے میں میں یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے میرے شوہر کو چھین سکتی ہے، لیکن تمہارے بارے میں نہیں۔ اس دن بھیجا تھا نا میں نے فرحان کو تمہارے گھر، تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، امی بیمار ہیں، امی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، فرحان بھائی کو بھیج دو۔ اس دن تمہاری ماں بیمار تھی یا تمہیں بخار چڑھا تھا؟ اب تو بخار اتر گیا ہوگا، فکر نہیں کرو، آہستہ آہستہ اترے گا بخار تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے یہ لفظ کیا بولے وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی الٹیاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ جو اس نے کھایا تھا وہ
باہر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اسے الٹی آ جاتی ہے، اور میں نگینہ کو جانتی تھی، وہ بہت جذباتی تھی۔ شام ہوئی تو میرے شوہر گھر آ گئے تو اس نے یہ بات میرے شوہر کو نہیں بتائی کہ اسے میں نے کیا کہا۔ وہ بھی خاموش تھی اور میں بھی۔ پھر کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، کمرے سے تب نکلتی تھی جب میرا شوہر گھر ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ میرے سامنے آتی تھی اسے ڈر لگتا تھا کہ میں اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دوں گی، اور کیوں نہ کہتی میں کوئی بات، میں حق پر تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں ہمیشہ اس کے سامنے فرحان کی تعریفیں کرتی تھی، جبکہ فرحان نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن ہم مشرقی عورتیں ہیں نا، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتاتے۔ ہمارا شوہر کمرے میں چاہے شیطان کی طرح ہمارے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، لیکن دنیا والوں کو، اپنے ماں باپ کے سامنے ہم نے اس کو فرشتہ بنانا ہوتا ہے۔ چاہے وہ ہمیں ایک پیسے کی چیز نہ لے کر دے، لیکن ہم خود ہی اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں شوہر نے خرید کر دی ہے۔ اپنے شوہر کو اتنا اچھا بنا دیتی ہیں کہ کل کو ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری غلطی ہوگی، وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ فرحان اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ جس جگہ نگینہ کی پہلی شادی ہوئی تھی ابھی 3 مہینے گزرے تھے اور اب اسے دوبارہ سے کوئی بھی کنوارا لڑکا ملنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے۔ اسے یہ آسان شکار لگا ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اسی طرح باتوں باتوں میں میری نگینہ سے بحث ہو گئی تو کہنے لگی دے دینی تھی نا اولاد پھر فرحان کو، تو نہ آتا وہ میرے پیچھے۔ میں نے کہا کہ اولاد، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے فرحان کی وجہ سے نہیں ہوئی اولاد، اسے اولاد سے نفرت ہے، تمہارے یہاں بھی نہیں ہوگی، بچے پسند نہیں ہیں اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی تو نگینہ حیران رہ گئی۔ روز رات کو میں باہر سوتی تھی، اب تو یہی انتظار کر رہی تھی کہ سردیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ مجھے واپس بلا لیتا، کہتا کہ اندر آ کر سو جاؤ۔ جب سے نگینہ آئی تھی میرے شوہر نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ مجھے اس بات سے فکر بھی نہیں تھی۔ میں تو خوش تھی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں خود ہی بازار چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے کام کرتی اور اس کے بعد پورا دن آرام کرتی۔ رات کو 2 گھنٹے سردی میں گزارتی تھی، پر اس کے بعد سکون سے سو جاتی تھی۔ اور نگینہ، وہ تو ساری رات روتی رہتی۔ اب تو اسے نہ اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، نہ چلا جاتا تھا، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ کھانا کھاتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں اسے اپنے والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، یعنی کہ وہ ڈاکٹر جس کے پاس میں جاتی تھی، اور اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اس کو یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ اس سب کی وجہ کیا ہے، اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ جب میں اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکی تو اس کے معاملے میں کیا سمجھاؤں گی؟ آپ اس کو کوئی دوائی دے دیں تاکہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ جب ہم لوگ ہسپتال سے واپس گھر آ رہے تھے تو نگینہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہی ہوتا تھا، تم سے زیادہ ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اب میرے درد تمہارے ہوئے، میرے غم تمہارے ہوئے، اور میرے آنسو بھی۔ گزارو اپنی زندگی فرحان کے ساتھ۔ خوش تو بہت ہوگی تم، ابھی شادی کو مہینہ نہیں ہوا، ہاتھ میں دوائیوں کا اتنا بڑا شاپر تم نے اٹھا۔ ابھی شادی کو مہینہ نہیں ہوا اور ہاتھ میں دوائیوں کو اتنا بڑا شاپر، نہ تم اٹھنے کے قابل رہی ہو نہ بیٹھنے کے۔ تو بتاؤ پھر وہ کیا کہتے ہیں، شادی راس نہیں آئی؟ تو بتاؤ پھر وہ کیا کہتے ہیں، شادی راس نہیں آئی شاید تمہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ دوست ہوں میں تمہاری، تھوڑا تو رحم کرو مجھ پر، اب تو تمہیں بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دوست ہوتی تو یوں میرے گھر پر ڈاکہ نہ ڈالتی۔ اس نے کہا کہ تم کون سا خوش تھی؟ میں نے کہا کہ خوش تھی یا اداس وہ میرا مسئلہ تھا، تمہارا نہیں۔ تمہاری نیت بری تھی، تم کو تو بس یہی پتا تھا نا کہ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، تمہیں تو اصل بات کا پتہ ہی نہیں تھا، پھر بھی تم نے یہ سب کچھ کیا، اسی لیے تمہیں سزا مل رہی ہے۔ تم میری مدد کرنے کے لیے یا میرا درد کم کرنے کے لیے نہیں آئی ہو، بلکہ تم یہ سوچ کر آئی تھی کہ فرحان بہت اچھا انسان ہے، اپنی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، جیسے اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے ایسے ہی میری بھی خدمت کرے گا۔ یہ ہوتی ہے خدمت مردوں کی، اسی کو مرد کی خدمت کہتے ہیں۔ اب کرو دن رات خدمت۔ ہمارا گھر آ گیا تو میں رکشے والے کو پیسے دے کر فوراً واپس آ گئی، لیکن وہ
شاید تھوڑی دیر بیٹھ کر روتی رہی اور پھر مری ہوئی سی چال چلتے ہوئے اوپر والے فلیٹ میں آ گئی۔ کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بھی بہت مشکل تھا۔ ایک ایک قدم ایسے اٹھاتی تھی جیسے ٹانگیں ہی ٹوٹ گئی ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی۔ میرا شوہر آج کل بہت خوش تھا، اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور نگینا کی تو 1 مہینے میں ہی بس ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے پہلے شوہر سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں بانجھ تھی، اسی لیے مجھے طلاق ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ دوسرے مرد سے شادی کر کے میرے اوپر سے یہ دھبا اتر جائے گا، لیکن اگر اس نے اولاد پیدا نہیں کی تو مجھے بھی لوگ برا کہیں گے۔ میں اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ بات مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ جاؤ جا کر فرحان سے کہو۔ تو کہنے لگی تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، تم یہاں رہو یا یہاں سے جاؤ، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں صرف نگینا کے گھر ہی جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ میری امی کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی اور اپنے شوہر کی تعریفیں کیا کرتی تھی۔ اتنی تعریفیں کرتی کہ ایک دن اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ تمہارے شوہر کا کوئی بھائی نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر ہوتا تو تمہیں ضرور بتاتی، لیکن وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میرا شوہر اس دنیا کا سب سے برا آدمی تھا، اس کا دماغ صرف ایک ہی طرف چلتا تھا اور وہ مجھ سے اسی لیے بچے نہیں پیدا کروانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایک دفعہ عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ مرد کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہی اس کی گھٹیا سوچ تھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے 10 سال تک بچہ پیدا نہیں کروایا، اور جب مجھ سے اس کا دل تھوڑا سا بھر گیا تو وہ دوسری عورت کو لے آیا، اور اب وہ یہی سب کچھ نگینا کے ساتھ کر رہا تھا جو پہلے میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ میرے اندر تو اب کچھ بھی نہیں رہا تھا، میرے بھی ہاتھ کانپتے تھے۔ ڈاکٹر کہتی تھی کہ کسی عورت یا مرد کے ہاتھ کب کانپتے ہیں یہ عورتیں یا مرد خود ہی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میری زندگی گزر چکی تھی، پر وہ یہاں پر میری طرح 10 سال گزارنا نہیں چاہتی تھی، یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اب اسے طلاق کی باتیں کر رہی تھی۔ اب تو اس کی میری شوہر کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے جب نگینا سے لڑائی کی تو نگینا کو کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے کمرے میں بلا لیا۔ اب تو اس کے پاس 2 آپشن تھے۔ اب پھر سے میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، جو کہ ابھی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی حالت بری تھی اور ہم دونوں ہی جانتی تھی کہ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوتا تھا اور آگے بھی جو ہونے والا تھا۔ ایک دن نگینا میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی کہ تمہیں میری دوستی کا واسطہ ہے، میری غلطی کو معاف کر دو۔ میں نے تمہارے گھر پر حملہ نہیں کیا، تمہارا گھر تو بسنے کے قابل پہلے ہی نہیں تھا، کیا تم اس کو بسا ہوا گھر کہتی ہو؟ میری مدد کرو، کچھ تو کرو۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے تم بھی تکلیف میں تھی اور ابھی بھی تکلیف میں ہو، اور ہماری زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی۔ خدا کے لیے اگر تم میرا ساتھ دو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے اور ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو آج بلڈنگ کی چھت پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر فلیٹ سسٹم تھا، لیکن بلڈنگ کی چھت سب کی ایک ہی جیسی تھی، لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ سکتے تھے۔ ہمارا فلیٹ قریب تھا، اس لیے ہمارے لیے آنا جانا آسان تھا، ورنہ نیچے سے کوئی اوپر آتے ہوئے تو 100 دفعہ سوچتا تھا۔ میں نے چائے بنائی، ہم تینوں ہی اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر پھرنے لگے، چکر لگانے لگے، اور 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ ایمبولینس میں بیٹھے تھے۔ میرے شوہر کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ بلڈنگ کی چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، موقع پر ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہمیں تسلیاں دے رہے تھے اور ہم لوگ رو رہے تھے کہ ٹی وی پر خبر چلی کہ ایک شخص بلڈنگ کی چھت سے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر گیا ہے اور پیچھے 2 عورتوں کو چھوڑ گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اس کی بیوہ ہیں۔ سب لوگوں کے لیے یہ خبر تھوڑی عجیب تھی کہ ایک شوہر کی 2 بیویاں تھیں اور وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ فلیٹ میرے شوہر نے ہی خریدا تھا، جو اب ہم دونوں کے نام تھا، اور پتہ چلا کہ اس کے بینک میں بھی کافی سارے پیسے تھے۔ ہم لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اور ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ نگینا ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہے۔ شاید میرے شوہر نے ہمیشہ جس بات کا خیال رکھا وہ اس بات کی طرف سے تھوڑا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ آج ہمارا ایک بیٹا ہے جسے ہم ایک بہت اچھا مرد بنانا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔